بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 152 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اسم تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے اور ان میں سے ہر ایک کا حکم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اسم تفضیل کی تعریف اور اسم تفضیل کے ثلاثی مجرد سے اوزان اور غیر ثلاثی مجرد سے اسم تفضیل بنانے کا طریقہ پڑھا تھا۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُسْتَعْمَلُ عَلَى أَحَدِ ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ مُضَافًا أَوْ بِمِنْ أَوْ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ فَلَا يَجُوزُ زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍ وَلَا زَيْدٌ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ فَإِنْ أُضِيفَ فَلَهُ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ الْأَكْثَرُ أن تقصد به الزيادة على من أضيف إليه، فيشترط أن يكون منهم مثل زيد أفضل الناس، فلا يجوز يوسف أحسن إخوته لخروجه عنهم بإضافتهم إليه. والثاني أن تقصد زيادة مطلقة ويضاف للتوضيح، فيجوز يوسف أحسن إخوته. ويجوز في الأول الإفراد والمطابقة لمن هو لا، وأما الثاني والمعرف باللام فلا بد من المطابقة، والذي بمن مفرد مذكر لا غير۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَيُسْتَعْمَلُ، اور اس میں تفضیل استعمال کیا جاتا ہے، عَلَىٰ أَحَدِ ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ، 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ، مضافاً او بمن او معرفاً باللام، یا تو مضاف ہو کر یا من کے ساتھ یا معرف باللام ہونے کی حالت میں۔ فَلَا يَجُوزُ زَيْدٌ الْأَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍ، پس زید الافضل من عمر ولا زید افضل کہنا جائز نہیں ہے، الا ان یعلم، مگر یہ کہ مفضل علیہ معلوم ہو۔ فاذا اضیف فلہ معنیان، پس اس میں تفضیل کی جب اضافت کی جائے تو اس کے 2 معنی ہوں گے۔ احدہما وہو الاکثر، ان میں سے پہلا معنی اور وہی زیادہ ہوتا ہے، ان تقصد به الزیادۃ علی من اضیف الیہ، اس کے ذریعے ارادہ کیا جائے ان پر زیادتی کا جن کی طرف اس میں تفضیل کی اضافت کی گئی ہے۔ فیشترط ان یکون منہم، پس اس صورت میں یہ شرط ہے کہ وہ ان مضاف الیہ کے افراد میں سے ہو، مثل زید افضل الناس، جیسے کہ زید افضل الناس میں ہے۔ فلا یجوز یوسف احسن اخوته، یوسف احسن اخوته کہنا جائز نہیں ہے، لخروج عنہم باضافتہم الیہ، کیونکہ یوسف اپنے بھائیوں سے خارج ہے اخوت کی طرف، یعنی بھائیوں کی طرف اضافت کرنے کی وجہ سے۔ والثانی ان تقصد زیادۃ مطلقۃ، اور دوسرے معنی یہ ہے مطلق زیادتی کا ارادہ اور قصد کیا جائے۔ ویضاف للتوضیح، اور اس میں تفضیل کی اضافت وضاحت کے لیے محض توضیح و تشریح کے لیے کی جائے۔ فیجوز، پس جائز ہے، یوسف احسن اخوتہ، اس صورت میں یوسف احسن اخوتہ کہنا۔ ویجوز، اور جائز ہے، فی الاول، پہلی صورت میں، الافراد والمطابقت، مفرد لانا و مطابقت کرنا، لمن هو لہ، جس کے لیے وہ ہے،
یعنی اول صورت میں اسم تفضیل کو مفرد لانا اور اسم تفضیل کو اس اسم کے جس کے لیے اسم تفضیل و مطابق لانا بھی جائز ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي وَالْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْمُطَابَقَةِ وَالَّذِي بِمِن مُفْرَدٌ مُذَكَّرٌ لَا غَيْرُ، اور دوسری صورت اور معرف باللام تو ان میں مطابقت ضروری ہے، اور جو اس میں تفضیل من کے ساتھ ہو تو اس اسم تفضیل کو مفرد مذکر لایا جائے گا، نہ کہ اس کے علاوہ۔ آج کے درس کے اندر ہم دو ہی باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات صیغہ اسم تفضیل کے استعمال کے طریقے، اور دوسری بات ہر ایک طریقے کا حکم پڑھیں گے۔ پہلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ وَيُسْتَعْمَلْ، صاحب کتاب رحمہ اللہ یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اسم تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے ہیں۔ اسم تفضیل کے استعمال کی 3 صورتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ اسم تفضیل اضافت کے ساتھ استعمال ہو، جیسے زید افضل القوم۔ دوسری صورت یہ ہے کہ من کے ساتھ استعمال ہو، جیسے زید افضل من عمر۔ اور تیسری صورت یہ ہے الف لام کے ساتھ استعمال ہو۔ الف لام سے مراد الف لام عہد عہدی ہے کہ الف لام عہدی کے ساتھ استعمال ہو، جیسے زید الافضل۔ اسم تفضیل میں نہ تو یہ جائز ہے کہ اس کا استعمال مذکورہ تینوں صورتوں میں سے کسی کی صورت کے ساتھ نہ ہو، اور نہ یہ جائز ہے کہ 2 صورتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ اس لیے زید الافضل من عمر اور زید افضل کہنا جائز نہیں ہے۔ الا ان یعلم، اللہ ان یعلم سے اس شرط کو نکال دیا ہے کہ اگر مفضل علی معلوم اور مشہور ہو اس وقت زید افضل کہنا جائز ہوگا۔ اس صورت میں اسم تفضیل کے بعد من جو مفضل علیہ کے ساتھ محذوف ہوگا، جیسے والآخرۃ خیر وابقی، یہاں اس کے بعد من الدنیا محذوف ہے، اور اسی طریقے سے اللہ اکبر، یہاں بھی اس کے بعد من کل شیء محذوف ہے۔ دونوں مثالوں میں مفضل علیہ معلوم اور مشہور ہے، اس لیے مفضل علیہ کو من کے ساتھ حذف کر دیا گیا ہے۔ اور جن مثالوں میں اسم تفضیل کا استعمال الف لام اور من کے ساتھ ہوا ہے، ان میں من تبعیضیہ پر یعنی من بعد پر محمول ہوگا، جیسے لست بالاکثر منہم حمن، یہاں من تبعیضیہ ہے، من تفضیلیہ نہیں ہے۔ اور جن مثالوں میں من تبعیض پر محمول نہ ہو سکتا ہو، جیسے کہ شاعر کا قول ہے ورثت مہلہلا والخیر منہ، یہاں من تبعیض پر محمول نہیں ہو سکتا تو اس کو شاذ کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری مثالوں کے اعتبار سے بہت کم ہے۔ وَإِذَا أُضِيفَ، یہاں سے فَإِذَا أُضِيفَ فَلَهُ معنی، یعنی یہاں سے مصنف رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اس میں تفضیل کا استعمال اضافت کے ساتھ 2 معنی کے لیے آتا ہے۔ پہلا معنی تو یہ بتاتا ہے کہ اس میں تفضیل کی اضافت کی جائے، موصوف میں صرف اس میں تفضیل کے مضاف الیہ کے مقابلے میں معنی مصدری زیادتی کے ساتھ پائے جا رہے ہیں، کسی اور مقابلے میں نہیں۔ لیکن یہ معنی مراد لینے کے لیے شرط یہ ہے کہ موصوف مضاف الیہ کے افراد میں داخل ہو، مضاف الیہ کے مفہوم میں داخل ہو، جیسے زید افضل الناس، زید لوگوں سے افضل ہے، یہاں زید الناس ہے، الناس جو مضاف الیہ ہے اس کے افراد میں داخل ہے، اسے یہاں افضل اسم تفضیل کی الناس کی طرف اضافت کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ زید موصوف میں معنی مصدریت یعنی فضیلت صرف مضاف الیہ الناس کے مقابل میں زیادتی کے ساتھ پائے جا رہے ہیں، کسی اور کے مقابلے میں نہیں۔ اگر موصوف مضاف الیہ کے افراد میں داخل نہ ہو تو وہاں یہ معنی مراد لینا جائز ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اسی معنی کے اعتبار سے صاحب کتاب نے خود مثال دی کہ یوسف احسن اخوتی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں جو یوسف ہے یہ اخوت کی طرف مضاف ہے،
جب عفت کی طرح مضاف ہے تو یہ خبت کے افراد میں داخل نہیں، اس سے خارج ہے، کیونکہ مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مثال، یہ جملہ کہنا اور اس سے مرادی معنی لینا جائز نہیں ہوگا۔ دوسرا معنی یہ بتانے کے لیے اس میں تفضیل اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ موصوف میں صرف مضاف الیہ کے مقابلے میں نہیں بلکہ علی الاطلاق سب کے مقابلے میں مصدری معنی زیادتی کے ساتھ پایا جا رہا ہے، اور اضافت صرف اس میں تفضیل کی وضاحت اس کی تخصیص کے لیے کی گئی ہے، جیسا کہ دیگر صفات کے صیغوں میں مثلا اسم فاعل اور صفت مشبہ کی اضافت ان کی وضاحت اور تخصیص کے لیے کی جاتی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے اس میں تفضیل کی اس جماعت کی طرف بھی اضافت کر سکتے ہیں جن میں موصوف داخل ہو، جیسے نبینا افضل القریش کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کے درمیان تمام لوگوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو یہاں ہمارے نبی جو کہ موصوف اور مضاف ہیں قریش میں داخل ہے، تو یہاں اس میں نسبت اس کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اس کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ موصوف اس میں داخل نہ ہو، جیسے یوسف احسن اخوتی ہی، یہاں اس معنی کے اعتبار سے اس کی اضافت درست ہوگی کہ جو موصوف کی جنس کے علاوہ کسی اور جنس سے تعلق رکھتی ہے ایسی چیز کی طرف بھی اضافت کر سکتی ہے، جیسے فلان عالم بغداد، فلاں آدمی بغداد کا باشندہ سب سے بڑا عالم ہے۔ یہاں موصوف سے مراد وہ شے ہے جس کے ساتھ اس میں تفضیل کے معنی قائم ہو، خواہ وہ موصوف ہو یا مبتدا ہو یا ذوالحال ہو۔ یا موصوف سے اصطلاحی موصوف مراد نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ، یہاں صاحب کتاب فرماتے ہیں اس میں تفضیل جو مضاف کی پہلی صورت ہے، جب اس کی اضافت کر کے صرف مضاف الیہ کے مقابلے میں زیادتی کو بیان کرنا مقصود ہو تو اس میں تفضیل میں دو صورتیں جائز ہیں۔ ایک تو یہ اس میں تفضیل کو مذکر لایا جائے، خواہ موصوف واحد تثنیہ یا جمع ہو، جیسے زید افضل القوم، الزیدان افضل القوم، الزیدون افضل القوم۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں تفضیل کو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں موصوف کے مطابق لایا جائے، موصوف واحد تو اس میں تفضیل بھی واحد، موصوف تثنیہ تو اس میں تفضیل بھی تثنیہ، جیسا کہ زید افضل القوم، الزیدان افضلا القوم، الزیدون افضل القوم۔ اس میں تفضیل مضاف کی دوسری قسم، یعنی جب کہ اس میں تفضیل کی اضافت کر کے صرف مضاف الیہ کے مقابلے میں نہیں بلکہ علی الاطلاق سب کے مقابلے میں زیادتیوں کو بیان کرنا مقصود ہو، تو اس صورت میں جب کہ اس میں تفضیل کا استعمال الف لام کے ساتھ ہو تو اس میں تفضیل کو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث میں موصوف کے مطابق لانا واجب ہے، جیسے زید اعلم بغداد، الزیدان اعلما بغداد، الزیدون اعلموا بغداد، زید الافضل، الزیدان الافضلان، الزیدون الافضلون۔ اس صورت میں جب کہ اس میں تفضیل کا استعمال من کے ساتھ ہو تو اس میں تفضیل کو ہمیشہ مفرد مذکر لانا واجب ہے، خواہ موصوف واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، خواہ موصوف مذکر ہو یا مؤنث ہو، جیسے زید افضل من عمر، الزیدان افضل من عمر، الزیدون افضل من عمر، ہند افضل من عمر، الہندان افضل من عمر، الہندات افضل من عمر۔ خلاصے کے طور پر آج کے سبق کو دیکھ لیجئے، عبارت میں دیکھیے وَيَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ الْإِفْرَادُ وَالْمُطَابَقَةُ لِمَنْ هُوَ لَهُ۔ الاول سے مراد یہاں وجوہ ثلاثہ میں سے مستعمل بالاضافہ ہے، یعنی اس میں تفضیل اگر اضافت کے طور پہ استعمال ہو تو پھر اس کو ماقبل موصوف کے مطابق لانا بھی جائز ہے، جیسے زید افضل القوم وغیرہ میں گزر چکا۔ اور اضافت کے لیے جب لایا جاتا ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، تو وَأَمَّا الثَّانِي وَالْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْمُطَابَقَةِ۔ یہاں قسم ثانی یعنی اس میں تفضیل جب مضاف ہو اور مراد اس سے مطلقاً زیادتی ہو، اور اسی طرح اس میں تفضیل جب معرف باللام ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اس میں تفضیل کو
واحد تثنیہ جمع میں اور مذکر مؤنث میں موصوف کے مطابق لانا ضروری ہے، اور یہ مثالیں گزر چکی۔ والذی بمن مفرد مذکر لا غیر، یہ تیسری قسم، یعنی اس میں تفضیل جب من کے ساتھ مستعمل ہو تو اس کے متعلق فرماتے ہیں ایسی صورت میں صیغہ اس میں تفضیل کو ہمیشہ کے لیے مفرد مذکر کی صورت میں لائیں گے، اس لیے کہ اس صورت میں گویا کہ من صیغہ اس میں تفضیل کا ایک جز اور ایک حصہ ہے۔ تو یہ خلاصہ کے طور پہ ہو گیا، تو مذکر ہی لائیں گے، مذکر کے علاوہ کچھ دوسرا صیغہ نہیں لائیں گے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔